نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس وہ عورتیں قریب پہنچ جائیں اپنی عدت کے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، بس اگر تم انہیں روکنا چاہو تو اچھے طریقے سے روکو، او سرحوہن بمعروف، اور اگر انہیں جدا کرنا چاہو، علیحدہ کرنا چاہو تو وہ بھی خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے کرو۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، بس نہ روکیں آپ ان عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اس وجہ سے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ یا حد سے بڑھ جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس وقت تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، یا جو آپ کی منقوہ ہے، رخصتی نہیں ہوئی، انہیں طلاق دے دو، اب یہ طلاق کے بعد جن کی عدت ہے، اب وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، وہ زمانہ، وہ وقت جن کے لیے جو عدت طے ہے، جو وقت طے ہے، وہ وقت قریب آ جائے یا وہ وقت گزر جائے، اس سے پہلے پہلے اگر تمہارا ارادہ روکنے کا ہے، رجوع کرنے کا ہے، تو پھر اچھے طریقے کے ساتھ انہیں روکیں، اچھے طریقے کے ساتھ رجوع کریں، اچھے انداز کے ساتھ صلح صفائی کریں، خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے معاملات کو سلجھائیں۔ اور اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے، نیت کر لی ہے کہ آپ نے انہیں جدا ہی کرنا ہے، جدائی اختیار کرنی ہے، علیحدگی اختیار کرنی ہے، اب عدت کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس وقت کے ختم ہونے تک تمہارے دل کے اندر، نیت کے اندر کوئی ارادہ نہیں انہیں روکنے کا یا ان سے صلح کرنے کا، اور یہی پکا ارادہ کر لیا ہے ان سے جدائی کا، علیحدگی کا، تو پھر یہ علیحدگی بھی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، گالم گلوچ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، لڑائی جھگڑا، یا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا مخالفت کا سلسلہ شروع کر دیں کہ جس سے سوائے الزام تراشی یا بہتان کے اور کچھ بھی نہ ہو۔ یہ راستہ اختیار نہ کریں، بلکہ جدائی، علیحدگی بھی اچھے طریقے کے ساتھ کریں، کیونکہ آپ نے ایک زندگی گزاری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہا ہے، ایک دوسرے خاندانوں میں آنا جانا، ملنا جلنا رہا ہے، ایک لمبا عرصہ تعلق کا قائم رہا ہے۔ اب اگر اسے ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس انداز سے ختم نہ کریں کہ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے، یا کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے، یا کبھی ان خاندانوں کے آپس میں ملنے کا کوئی راستہ ہی باقی نہ بچے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اور دوسری بات
کہ اگر آپ انہیں روکنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں اسے روکوں گا، روکنے کے بعد دوبارہ اسے ماروں گا، ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا، قید کروں گا، تشدد کروں گا، اور اس انداز سے اپنا غصہ، اپنی بڑاس، یہ معاملات ان کے ساتھ کروں گا، اسی نیت سے تم انہیں روکنا چاہ رہے ہو۔ فرمایا لِتَعْتَدُوا، پھر تم حد سے بڑھ رہے ہو، حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اگر کسی انسان نے یہ کام کیا بس یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا، جس چیز سے اللہ نے منع کیا وہ اس راستے پر چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہنسی مذاق، جو اللہ کی حدود ہیں، احکام ہیں، انہیں ہنسی مذاق میں نہ اڑاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اللہ نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ہم انہیں شمار کرنا بھی چاہیں تو شمار کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو کر نہیں سکتے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، انہیں سامنے رکھو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو کچھ اللہ نے تم پر نازل کیا اسے بھی سمجھو، اسے بھی سامنے رکھو، اسے بھی دیکھو۔ من الکتابی، چاہے وہ کتاب اللہ میں سے ہو، والحکمتی، اور چاہے وہ سنت رسول اللہ میں سے ہو، یعنی احادیث میں سے جو قرآن مجید کی تفسیر ہے تو ان میں سے ہو۔ یعیدکم بھی، اور یہ سب کچھ تمہاری نصیحت کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے ڈھکی اور چھوٹی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو بھی انعامات ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی حدود کا خیال رکھو۔